اکثر لوگ مقررین خواتین کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنی تقریر میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن، جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے، کوئی عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے، اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو. ایک بار ایک مسلمان تھا، ایک مسلم لڑکا، جو لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا. میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے، غلط ہے. اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 منٹ بنا پلکائے جھپکائے لڑکی کو دیکھو، گھورو اور کہو کہ نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو، تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عیش کرو. اس کے بعد فوراً لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہا گیا مومنات سے، مومن عورتوں سے آپ نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو، اور اپنا پلو، سر کا پلو چھاتی پہ ڈھکو، اور اس زینت کی نمائش مت کرو صرف جو عام طور پہ دکھی جاتی ہے، جو آپ حجاب کو ذرا ریلیکس کر سکتے، صرف اپنے شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور ایک لسٹ ہے، بڑی ایک لسٹ ہے جو قریب رشتہ دار جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، جو آپ کے محرم ہیں. ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو حجاب کرنا چاہیے. عام طور پہ حجاب کے اصول 6 ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. پہلا اصول ایکسٹینٹ، کون سا حصہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہیے. آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم، اور عورت کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. دوسری شرط، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کو فگر نظر آ سکے. تیسری شرط، کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ، جس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھی، کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو. پانچویں شرط، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے، عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، مرد عورت کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹی شرط، کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 شرطیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے وہ جلباب پہنے، تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھیڑے. قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب فرمایا ہے خواتین کے لیے، جلباب، جلباب مطلب ایک اوور کوٹ، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھیڑے. میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 2 بہنیں تو یکساں ہے، ٹوئنز ہے، جڑواں بہنیں یکساں دکھتی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں ہے، اور دونوں اگر بمبئی کی سڑک پہ چل رہے، مثال کے طور پہ پیڈر روڈ کے اوپر، اور ایک بہن پہنتی ہے اسلامک حجاب، سارا شریر ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہے ہیں، اور دوسری بہن پہنتی ہے ویسٹرن کلوتھز، منیز، شارٹ اسکرٹ اور شارٹ منی، اور دونوں بہنیں چل رہے پیڈر روڈ کے اوپر، اور کونے پہ ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی لڑکی کو چھیڑیں گا، کون سی بہن کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو ویسٹرن کلوز پہن رہی ہے؟ ویسٹرن کلوز، مغربی لباس. آسان سوال، آسان جواب. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے کہا خواتین سے کہ اپنے آپ کو ڈھانکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھیڑے. اس کے بعد اسلامک شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، اسلام میں اس کی سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت؟ آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں
اسلام ایک ظالم مذہب ہے, بے درد مذہب ہے. لیکن میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں سے, اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھ چکا ہوں, کہ اگر اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ بلاತ್کار کرتا ہے, زنا بالجب کرتا ہے, اور اگر اس بلاತ್کار کرنے والے آدمی کو آپ کے سامنے لیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا ہم اسے دیں گے سزائے موت. کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں تو اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا. تو یہ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ کے والدہ کو کوئی ریپ کرتا ہے, بلاತ್کار کرتا ہے, آپ کہتے سزائے موت. دوسرے کسی والدہ کا ریپ ہوتا ہے, بلاತ್کار ہوتا ہے, آپ کہتے سزائے موت ایک دم خطرناک سزا ہے. کیوں ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے, سب سے ترقی یافتہ ملک ہے. آپ جانتے ہیں کہ یو ایس اے میں ریپ بڑی تعداد میں ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس آف 1990, ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس سن 1990 میں کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس کہ ہر روز 1756 ریپ ہو چکے ہیں. اگر 1996 کی اسٹیٹسٹکس کے حساب سے, نیشنل کرائم انویسٹیگیشن بیورو کے حساب سے, یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, وہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ ہر روز 2713 بلاत्کار ہوئے آن ایوریج ان یو ایس اے. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713. ہو سکتا ہے یو ایس اے کے لوگ ذرا مرد بن گئے. اور ابھی 2008 کی اسٹیٹسٹکس کہتی ہے, انویسٹیگیشن کرائم وکٹمائزیشن بیورو رپورٹڈ 1,25,910. سب رپورٹ نہیں ہوتے. 1990 میں رپورٹ 16%. اگر ملٹیپلائی کریں گے وہ بھی تعداد ہو جاتی ہے ہر روز 2000 سے زیادہ ریپ. امریکن اسٹیٹسٹکس کہتی ہے ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاत्کار, ایک ریپ ہو رہا ہے یو ایس اے میں. میں یہاں تقریر 2 گھنٹے سے کر رہا ہوں, اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ ریپ ہو چکے ہیں یو ایس اے میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامک شریعت یو ایس اے میں نافذ کریں, ہر مرد کوئی لڑکی کو دیکھتا ہے اسے نظر نیچے کرنا چاہیے, ہر خواتین حجاب میں ہو, سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ یا ہاتھ دکھ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاत्کار کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, سزائے موت. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یو ایس اے میں ریپ کی تعداد, بلاत्کار کی تعداد بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامک شریعت نافذ کرو, فوراً ریزلٹس. اسی لیے سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے, اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم ریپ ہے, بلاत्کار ہے, وہ سعودی عربیہ. آپ اسلام کی شریعت کو نافذ کرو, فوراً ریزلٹس ملیں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام اچھی باتیں کرنے کے علاوہ ایک ایسا طریقہ آپ کو دکھاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات معاشرے میں قائم کر سکو. اسی لیے اسلام دین الحق ہے, حق کا مذہب ہے. اچھی باتیں کرنے کے علاوہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے آپ اچھی بات کو عمل میں لا سکے. جس طریقے سے آخری ہفتے سنیچر میں نے کہا تھا ایک تقریر عالمی بھائی چارہ, اسلام میں دکھایا جاتا ہے کس طریقے سے بھائی چارہ عمل میں لا سکے روز. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, سورہ ال عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19, ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر کوئی مذہب صحیح ہے اللہ کے نظر, وہ صرف اسلام ہے. اپنی خواہش اللہ کے حساب سے چلنا.